سورہ آل عمران آیت نمبر 52 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 30، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو کہا کہ کون ہے جو میری اللہ کے لیے مددگار ہو جائیں گے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ اس پر گواہ رہیے کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام لانے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ما قبل میں حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مختلف قسم کے معجزات عطا کیے گئے کہ وہ پرندوں کو وہ کرتے تھے، پھونک مارتے تھے تو وہ بھی زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا، یہ ان کے خاص معجزات میں تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان جو لوگوں کے متعلق جو عقیدہ یعنی تثلیث کا یا دوسرا عقیدہ، اس پر رد کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، کہ ان چیزوں کو دیکھ کے کہیں تو مجھے الوہ اور معبود کا درجہ نہ دے دینا، میرا اور تمہارا سب کا معبود اور رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کی تم عبادت کرو، اسی کے تم ڈرو اور اس معاملے میں میری اطاعت کرو۔ اب آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور بنی اسرائیل میں یہود کی اکثریت تھی، یہودی تھے، سارے کے سارے یہودی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا نہیں، بلکہ الٹا آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، اور وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ شخص علیہ باللہ یہ دجال ہے۔ وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ ہمارے درمیان ہمارے دین کو تبدیل کرنے والا ہے، یہ تورات کا مخالف ہے، اس نے پتہ نہیں کون کون سی باتوں کو اپنے طرف سے کیا ہے گھڑ دیا۔ اب وہ لوگ آپ علیہ السلام کے کیا ہو گئے؟ جانی دشمنی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے فرمائے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی طرف سے نافرمانی اور ان کی طرف سے ہٹ درمی اور ان کی طرف سے یہ تشدد وغیرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے،
تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا من انصاری الی اللہ، آپ نے اوپنلی یہ بات کہی کہ اب کون دین کے معاملے میں میرا مددگار ہوگا۔ یہ جو من انصاری الی اللہ کہ میرے دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کون مددگار ہوگا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا، یہ کیا بنی اسرائیل والوں میں سے ہی کسی کو کہا ہے یا بنی اسرائیل سے ہٹ کر کسی کو کہا ہے؟ تو کچھ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو اوپن ہی انہوں نے بات کہی کہ کوئی اب میرے معاملے میں کوئی نہ کوئی میرا ساتھ کیا ہے دے، اور بعض رائے فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ وہ بنی اسرائیل ہی کی طرف سے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل ہی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کون لوگ ایسے ہیں جو میری اس دعوت کو لے کر آگے چلیں اور میرے ہیلپر اور مددگار، میرے دست و بازو بنے۔ تو آگے فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26واں پارہ سورہ محمد میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو ٹکا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد اللہ تعالیٰ کی دین ہی کی کیا ہے، مدد ہے، کہ دین کے معاملے میں کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرے گا۔ تو یہ جو حواریین تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم دین کے معاملے میں آپ کے مددگار ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ حواریین کون تھے اور اس کا معنی کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ حوار یہ لفظ حور سے مشتق ہے۔ لفظ حور عربی زبان کے اندر مختلف معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور کامن جو اس کے اندر کامن میننگ ہے وہ ایک سفیدی کا ہے، کہ حور کا معنی سفیدی کے ہوتے ہیں۔ تو اور ان کو حواریین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا دل اور ان کی زبان بالکل سفید سے مراد کیا ہے کہ جو ان کے دل کے اندر تھا وہی ان کے زبان کے اوپر، ایسا نہیں ہے دل کے اندر منافقت ہے اور زبان کے اندر محبت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دل کے اندر تھا وہی زبان کے اوپر، دل اور زبان ایک ہی پیج پر تھے، اس وجہ سے ان کو کہا گیا حواریین کہا گیا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حواریین کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ عموماً سفید کپڑے پہنے رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو حواریین کہا گیا۔ اور جنت کے اندر جو حوریں ملیں گی ان کو بھی حور اسی وجہ سے کہا جائے کہ ان کا بھی رنگ اور ان کا جو کلر ہے وہ بالکل وائٹ ہوگا، اس وجہ سے ان کو کہا گیا۔ بعض آدمی نے فرمایا کہ یہ چونکہ سفید فام تھے اس وجہ سے ان کو حواریین حور کہا گیا۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ چونکہ یہ دھوبی پیشہ سے تعلق رکھنے والے تھے تو یہ کپڑوں کو دھو کر میل کچیل نکال کر سفید کر دیتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو حواریین کہا گیا۔ بہرحال مختلف توجیحات بیان کی گئی، لیکن ایک بات لازمی ہے کہ یہ جو حواریین تھے یہ کوئی امراء کے طبقے میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ ایک عوامی طبقے کے اندر سے، بلکہ عوامی طبقے میں سے بھی ایک عام پیشہ سے تعلق رکھنے والے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے یا جھیل کے کنارے سے گزرے تو دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، کپڑوں کو دھو رہے تھے، کچھ لوگ کپڑوں کو دھو رہے، دھوبی والا جو کام ہے، کپڑے دھو رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم یہ کپڑے جو میلے کچیلے ہو جائیں ہم ان کو صاف ستھرا کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ ہو، میں تمہیں کوئی ایسی باتیں، کوئی ایسا طریقہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارے دل کیا ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، تمہارے دل اجلے ہو جائیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کیا کہتے ہیں ایمان لائے، لبیک کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو لی۔ بعض رات فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی جگہ پر گئے کہ جہاں پر کچھ لوگ مچھلی کا شکار کر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم مچھلی کا شکار کر رہے ہیں۔
تو کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایسا دین، ایسی دعوت، ایسی تبلیغ اور ایسی چیز سکھاتا ہوں جس سے تم مچھلیوں کا نہیں انسانوں کا کیا کرو گے، شکار کرو گے۔ کیا مطلب لوگوں کو راہ راست پر کیا ہے لے کر آؤ گے۔ تو اس پر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کے اوپر، اس تحریک کے اوپر انہوں نے آمین کہی، لبیک کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے ہو لیے۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے، یہ وہی حواریجین کہلانے لگے۔ پھر بعد میں حوار کا لفظ اس مخلص اور قریبی ساتھی کے لیے ہونے لگا جو اپنے دین، ایمان، وعدے اور ان سب چیزوں کے اندر کیا ہو، بڑا مخلص ہو، قریبی ساتھی ہو، اس کے اوپر کیا ہے اس کا اطلاق حواری کا لفظ ہونے لگا۔ اس وجہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواریجین تھے ان کو پھر ان کے جو ساتھی تھے ان کو حواریجین کہا جانے لگا۔ اور یہ تعداد کے اندر تقریباً 2 روایات اس میں آتے ہیں۔ بعد نے فرمایا کہ صرف 12 کے قریب تعداد تھی، اور دوسری روایت کے مطابق 29 افراد پر مشتمل یہ حواریجین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے، مخلص ساتھی ہوتا ہے، حواری ہوتا ہے، اور میرا جو حواری ہے وہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کزن شمار ہوتے تھے، آپ کے پھوپھی ذات تھے، ٹھیک ہے نا، اور 10 مبشرہ میں ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئے، بڑے ہی نڈر اور بہادر قسم کے تھے۔ جنگ یرموک کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے 1 لاکھ سے زائد ان کی تعداد تھی، اور کیا کہتے ہیں ہزاروں کے مجمع میں تنہا کیا ہے گھس گئے، اور کوئی ان کو کیا کہتے ہیں کسی قسم کی پرواہ اور ڈر اور خوف نہیں ہوا۔ خود انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، کہ میرے جسم کے اندر کوئی 1 انچ کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی تیر یا تلوار کا زخم نہ لگا ہوا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ایک تیر یا تلوار یا کوئی نیزہ بازو کے اندر ایسا لگا کہ وہ آر پار ہو گیا تھا، اور وہاں پر ایک خلاصہ کیا ہے بن گیا، خلاصہ بن گیا۔ تو یہ جو ان کے بیٹے عروہ تھے، یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کے کھیلا کرتے تھے، یعنی یہ اس طریقے کے نڈر، اور اس طریقے سے انہوں نے جان کی قربانیاں اور اپنے آپ کو کیا کیا، پیش کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے، حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری کیا ہے، وہ یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو بہرحال یہ حواریجین نے کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر کیا ہے ایمان لانے والے۔ محترم سامعین کرام، یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی دعوت اور طلب لے کر اٹھتا ہے تو وہ پھر پہلے اکیلے ہی ہوتا ہے، پہلے اکیلے ہی ساری عزیمتیں اور ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے، پھر آگے چل کر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے مخلص افراد جڑتے ہیں اور یوں جماعت بنتی چلی جاتی ہے۔ اب ساری تحریکوں کا ایسا ہی مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کے اندر یہی جگہ۔ اب دیکھ رہی مشہور تبلیغی جماعت ہے مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، ان کے متعلق ہے زبان کے اندر لکنت ہے، جسم بڑا نحیف اور کمزور، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر وقت امت کے غم کے اندر کڑکتے رہتے تھے۔ ان کی اہلیہ نے بسا اوقات یہ کہا کہ آپ کو کیا غم ہے، کیا ہے، آپ بتائیں تو صحیح نا۔ جیسے گھر والی ہوتی ہے، اہلیہ ہوتی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو کڑنے والا اکیلا ہی ہو، پھر 2 ہو جائیں گے۔ اور ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ کے اندر گئے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور فرمایا تھا کہ تم، ان کی خواہش تھی کہ میں مدینہ منورہ کے اندر ہوں، تو ان کو زیارت ہوئی، فرمایا کہ تم ادھر جاؤ، ہندوستان بر صغیر اور ان علاقوں جو جہاں کے وہاں پر جاؤ، اور تم سے اللہ تعالیٰ دین کا کام وہاں پر جا کر کیا کرو، اور تڑپتے رہتے تھے۔ بعد میں جناب اللہ وہ اس طرح انہوں نے یہ کام شروع کیا، اکیلے چلتے، اور آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر سب سے بڑی مذہبی جماعت، اور بالکل ہر قسم کے سیاسی، تعصبی، گروہی، مسلکی، ان سب سے بالا تر ہو کر انسانیت کے دین اور دعوت، ایمان بچانے کی فکر سب سے بڑی عالمی تحریک ہے۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان سب سے پہلے اکیلا ہوتا ہے، اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عامہ اور تامہ نصیب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا
قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اس پر کیا ہے ایمان لانے والے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا واشہد بأننا مسلمون، آپ بھی کیا ہے گواہی دیجئے کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کیا کر لیا، گواہ بنا لیا۔ آگے پھر اس کے اوپر ان کی ایک اور دعا بھی آ رہی ہے جس کے انشاءاللہ کل تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔